جو ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال، مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال، مطلب جو سورج گرہن ہو جاتا ہے، جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتا، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے کون سے علاقے میں ہوگا، خبر ہوتی ہے کتنے گھنٹے کے لیے ہوگا، مثال کے طور پر 6:22 سے شروع ہوگا تو 7:38 تک رہیں گا، مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے یاد۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے یاد رکھیے، اور ان میں کرنے والے اعمال جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اور اس کی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے سورج گرہن اور چاند گرہن جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں، تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یاد رکھیے دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی، وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی خود کی روشنی ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا، چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی، سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دے گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گے، یاد رکھیں۔ اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دے گا، بیکار کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کہ ارے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہو۔ جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے، اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے اٹھیں گے کیسے۔ تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے، جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں اور ان کو پتا نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن ہے۔ تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے، تو اس سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے سورج، دیکھو چھپ جائے تو کیسا ہوتا ہے، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت۔ اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے، ٹھیک۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے سولار ایکلپس اینڈ لونار ایکلپس، ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیں، ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، تو جس سے سورج کیا ہوتا ہے چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں سولار ایکلپس۔ اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے
وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے، تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے، چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے؟ جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ، کیونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، کیونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل کا، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس، چاند گرہن کی بات ہے، تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، نقصان اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پینمبلر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا، تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔ تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل، مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمونسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے، خالی سمجھانے کے لیے۔ ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی، ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں۔ تو بہرحال سورج اس کی اپنی روشنی ہے، یہ ہو گیا آپ کا ارتھ، یہ دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں، گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال ہیں، ٹھیک۔ تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے، سمجھا؟ یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور یہ چاند ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا، یہ گھومتے گھومتے
چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورج کی سی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آخر چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا؟ چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا۔ تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو جس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ہے ویسا ویسا اندھیرا ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے، کالا ہوتا جا رہا ہے۔ جب بالکل سامنے آ گیا اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی یاد رکھ۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے، اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے، شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی، سمجھ آ؟ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا، سمجھ گیا؟ تو یہ تھا جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے، تو یہ چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے، تو کیا ہوتا ہے؟ سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے۔ شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا، یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے۔ خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ، یاد رکھیے، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بد عقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی ہے، جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے،
مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گرہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حامل عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی میں سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی سورج کو ایسی۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئی۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی اس کی طرف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورے آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کری، چاند بھی، سب دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے، تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گرہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے، اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں، اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر۔ تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیں نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی، کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت اسی کے تعلق سے، دوسری روایت میں الفاظ یہ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور۔ سورج کی کیا حیت ہے، کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اٹھتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کو اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور ختم۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گرہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچتی۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ کے انگور کا خوشہ لینا ہے، اور کہا اگر یہ مل جاتا تو میں دنیا تک، پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کو، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہوگی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گہن حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال، آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کی نماز پڑھ، تو یہ سنت موقع۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ ہے لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اب ان دوربین سے دیکھیں گے، بس ٹھیک ہے بھائی دیکھو، سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا، شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، فرض نماز کی عادت دار، فرائض، موقدہ،
سنن نوافل اہتمام کرو میرے تو نماز کی ٹھیک ہے. تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں سنتیں موقعہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں. لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے. نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے. یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی. اب آپ نماز کو جائیں گے تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک رکعت میں ہوں گے. مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے. یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی. اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا. طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو. اب تو بالکل نون ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا. تو لمبا قیام کرنا ہے. تو مثال کے طور پر سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا. ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے. سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا. سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا. اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا. پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا. پہلے والے اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت، تھوڑا چھوٹا. اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا. ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام. لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے. پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے. پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم. یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا. کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو. حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی؟ خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ. سمجھ گیا بات؟ تو بہرحال یہ ہوا. اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے. 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک رکعت. سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے. اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے. اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8. ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے. ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ایک قیام جب 2 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک قیام میں، لیکن یہ بھی ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے. جو زیادہ صحیح
اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط ہے، کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے، سجدے نہیں بدلیں گے۔ 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے، خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یاد رکھیں رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں ٹھیک۔ تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھا، سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع، یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 2 بہتر ہے بہرحال، لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوگا، مطلب 2 رکعت میں، ایک رکعت میں 2 3 یا 4 ہوں گے، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ سیکنڈ رکعت سے تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے، تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چاہیے، سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے چاہے تو، اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے ساتھ۔ اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی، مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی پڑھیں، حالانکہ 3 اور 4 کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہے ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے، کیا کیا عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا تو عمل دیکھ لیا نماز، اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ، تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پہلا کام ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے، نماز پڑھو اس وقت تک کہ واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے، تو دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہ ایک مل گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، پہلی بار میں دعا آ گیا اور نماز آ گیا، اس میں آ رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا تکبیریں کہو، دوسرا عمل آ رہا ہے، اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو ٹھیک ہے، اتنے عمل اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو ٹھیک ہے، تو کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور استغفار کرو۔ دعا اور نماز سب میں ہے، ایک میں ذکر ہے، ایک میں تکبیر ہے، ایک میں صدقہ ہے، اور اس میں استغفار کے الفاظ زیادہ ہے، اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آ رہا ہے۔ تو ہمیں بہت سارے اعمال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کرنا ہے۔ تو اب وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے جو ہم کو ان روایتوں سے ملے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، جب کسوف یا خسوف سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کیا کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے ٹھیک ہے تیرے عذاب سے ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے، ہماری توبہ قبول کر ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہے۔ تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر اللہ اکبر بیان کرنا ہے۔ چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے ٹھیک ہے، اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھپائے۔ 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے۔ صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں، اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے۔
स्पेसिफिक मतलब खास नहीं कर सकते आप किसी सदके को, जैसे हम पास देते हैं, समझ गया, इतना 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 वो पर्टिकुलर चीजें होती है, हल्दी, मिर्ची, नमक, अंडा, तेल, भिलावा, लाल मिर्ची सूखी हुई, हरी मिर्चियाँ, कुछ नींबू, ये नहीं है, ये नहीं है कुछ भी सदका। हाँ, अगर यही सब चीजों से सालन वगैरह बनता है, किसी को खाने को दे रहे एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली ऐसे सदके मैंने देखा हूँ सूरज चांद ग्रहण में, तो ये साबित नहीं है। आप रुपया दे, पैसा दे, जानवर दे, कुछ भी दे, आप कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। सदका क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि सदकात मुसीबत और बलाओं को, ठीक है। और ये सूरज और चांद के लिए सदका नहीं दे रहे, इसमें कोई भी काम सूरज चांद के लिए नहीं हो रहा। दुआ मांगो तो आप सूरज और चांद के लिए दुआ मत मांगिए, अपने लिए मांगना है। इस्तगफार सूरज चांद के लिए नहीं, क्योंकि एक अकीदा ये भी मुसलमानों में कि सूरज और चांद तकलीफ में रहते उस दिन, तो उनके लिए इस्तगफार करते हो, अल्लाह उनके साथ आसानी करे। तो पहले साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, समझते घुस जाते एक दूसरे में, पता नहीं क्या होता, कोलाइड हो जाते, तो वो दुआएं करते थे, तकलीफ में बोलते थे सूरज चांद से लाल हो जाता, बोले सूरज और चांद। ये सब नहीं है, अनसाइंटिफिक बातें हैं सब, और ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ। तो दुआ अपने लिए, इस्तगफार अपने लिए, सदका अपने लिए, जिक्र अल्लाह का, तकबीरात बयान करना है, और साथ में नमाज पढ़ना। 5 अमाल करना है। जब ये चीजों में से कोई घटना सूरज और चांद हो जाए, कुसूफ या खुसूफ हो जाए, तो आपको ये काम करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुसूफ और खुसूफ की नमाज मर्द और औरतें दोनों के लिए है। बहरहाल हमारे पास तो फर्ज में आना बंद कर दिया इनका औरतों का, तब क्या बोलूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने से लेकर आज तक औरतें मस्जिद हरम में, मस्जिद नबी में थी, आती है और आती रहेंगी। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर पूरे दुनिया की मस्जिदों में औरतें नमाजों को आती है, 5 वक्ता आती थी, आती है और आती रहेंगी। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पूरे लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडे मस्जिदों के बाहर बैठते हैं, लिहाजा छेड़छाड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग एहतियातन फितना ना हो बल्कि औरतों को नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ शरीफ लोग नहीं रहते ना। लेकिन बाजार वगैरह में बहुत शरीफ लोग मौजूद होते हैं, तो वो तो कभी कुछ नहीं करते हमारी औरतों के साथ। कॉलेजेस के अंदर भी बड़ी शराफत का अमल होता है हमारी बच्चियों के साथ, तो कोई मसला ही नहीं, वहाँ तो नेक लोग ही होते हैं, वहाँ तो पूरे अल्लाह के वलियाँ रहते हैं पूरे। इसी तरह थिएटर्स में पूरे अल्लाह के वली है, तो वहाँ नहीं होता। लेकिन मस्जिदों में सारे लुच्चे लफंगे उसके अतराफ घूमते रहते हैं, जैसी औरत गई तो फितना होने का डर बढ़ जाता है। हाँ, अकेली सफर करके वो दुनिया के कोनों में घूम सकती है, लेकिन नमाज को अकेली नहीं, या नमाज को मस्जिद में जाने से क्या होता है, फितना हो। तो शायद हम लोग ये इंडिया, पाकिस्तान में दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हाँ पूरे लुच्चे लफंगे मवालियाँ हमारे पास ही है, और मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे कम्युनिटी में इतने गंदे लोग हैं कि हमारी औरतें मस्जिद को नहीं जा सकती। वल्लाहु आलम, फिर इसके अलावा क्या वजह है, अगर लोग बताए तो मैं भी अपनी राय बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा कि नहीं नहीं भाई सही बात है, औरत का मस्जिद में आना कितना है। तो पूरे गल्फ में औरत मस्जिद में आ रही है, पूरे यूरोप में मस्जिद में औरत आती है, आती थी, आती है और आती रहेंगी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों ने, उमय्यद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल बाद अंदलूस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप नमाजें पढ़ी, पूरा इंतजाम था। ऑटोमन एम्पायर जो लास्ट खत्म होने वाली हुकूमत थी यूरोप से जो निकली, जितनी मस्जिदें थी, औरतों का इंतजाम था बिल्कुल। तुर्की जो खिलाफत बोलते औरतों का था, तो पूरे यूरोप में औरतें आती थी, आती है और आती रहेंगी। पूरे अमेरिका में जब मस्जिदें स्टैब्लिश हुई, औरतों का इंतजाम शुरू से है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में वही हाल है, आप रशिया चले जाए वही हाल है, मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में फितना है, बाकी जगह फितना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि शायद हमारे पास इतने बुरे लोग हैं, या फिर हमारी औरतें इतनी बुरी है कि बाहर जाके फितना कर देती, तो लिहाजा मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग उनको आने नहीं देते। सोचो मुसलमानों से। तो ये नमाज मर्द और औरतें दोनों पढ़ेंगी, दोनों के, इसलिए कि इस वाक़यात में जो रावियों के मैंने नाम लिया, माई आयशा ने एक हदीस रिवायत की, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, नमाज पढ़ाई हमको। और एक रिवायत में अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आयशा रज़ियल्लाहु की बहन है, वो भी मौजूद थी, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने खिरत की, हमने खिरत सुनी। नमाज में खिरत भी होती है, सुनी तो औरतें थी, उन्होंने इसलिए नमाज को सुना, खिरत को सुना, ये बात को ठीक है। तो बहरहाल मर्द और औरतें दोनों के लिए। अब नमाज कसोफ बाजमात अदा करना, यही सुन्नत है, यही राजे है, यही दुरुस्त और बेहतर है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए इसके ताल्लुक से इमाम बुखारी ने जो है एक बाब बांधा बुखारी के अंदर, बाब कायम किया, सलातुल कुसूफ जमा, एक बाब बांधा कि कुसूफ की नमाज जमात के साथ, ठीक है। तो गोया ये नमाज बा जमात होती है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी देने वाले को भेजा, मतलब जो आप नमाज के लिए आपने एक आदमी को भेजा, और वो आदमी कह रहा था अस्सलातुल जामिया, के नमाज के लिए जमा हो जाओ। तो गोया अजान नहीं दी जाएंगी, ये नमाज में कोई इकामत भी नहीं है, लेकिन इस नमाज के लिए आवाज दी जा सकती है, नमाज के लिए जमा हो, नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ, ये कहने में
کوئی حرج نہیں، جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ بول سکتے ہیں، مطلب بلانا مقصود ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو ہے کب، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الفجر، چلیے۔ اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات، زور سے قرات کی، اس میں زور سے سنیں۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے۔ میں عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے، بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس و قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اینڈ مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشان ہے اور یہ کسی کے جینے اور مرنے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج، سمجھ گیا؟ تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو دے سکتا آدمی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے، یہ بھی خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت یاد رکھیے ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ ہم نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے، 5 عمل ہو گئے، اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوگی وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے، 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ قیامت میں نہیں آئے۔ جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے۔ چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے۔ پانچواں خطیب کا نماز کے وقت خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا۔ چھٹا دعائیں مانگنا۔ ساتواں تکبیرات کہنا۔ آٹھواں صدقہ دینا۔ نواں استغفار۔ عمل تو 5 ہے لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہیں، اتنے اعمال جو ہے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حیض، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی اسم یہ سمجھ لیں، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حیض۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے، جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے، نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائض ہے تو ان کے لیے بھی مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گے نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تو 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائض ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے نا، تو اس لیے آ جاتی ہے۔ ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا، اور تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، تو حائض عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں، نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، وہ صدقہ دے سکتی ہے، اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دو۔ تو حائض عورت کیا کریں گی، جب سورج و چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرنے کوئی مسئلہ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حج کی حالت میں کیسے استغفار کیسے ہو سکتا، تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو، تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا،
میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیا کرو طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی میں حج پورا دعا ہے، معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے، جیسا نماز ایک مخصوص عبادت، روزہ بھوک والی عبادت، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت، حج دعا کرنے والی عبادت ہے، اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں، جس کا توحید کا پیغام اور دعا، پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا۔ تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکی جائے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز آفات کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو اللہ رب العزت کی نشانیاں اس کی نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے، دوسری نشانی چاند گہن، اسی طرح آفات، ٹھیک، نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں، آفات ایکچولی نشانیاں علامت اللہ، یہ دیکھو سورج گہن ہے، چاند گہن، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی لگو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا لفظ کیا، یہاں سورج و چاند، اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، جس میں سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے منذر نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی، تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کی، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ کیا ہوا، وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے، تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے یا سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے یا سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راوی جامع ترمذی حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے، جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفات اور ایک صلاۃ الآفات یا آیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت، کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الآیت مطلب کسوف اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی نشانی ہے، تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال جو صلاۃ الکسوف اور ساتھ میں سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور اس کے اعمال ہم نے دیکھے۔ اعمال میں ہم نے 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی، دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے،
सब जानते हैं। अल्लाह की हम्द सना, नबी पे दरूद और फिर अपने अल्फाज में आप दुआ कीजिए। तकबीरात अल्लाह की बड़ाई, सदका सदका है अल्लाह के नाम में खर्च करना, इस्तगफार इस्तगफार है, आप इस्तगफार कसरत से कीजिए। आप जो भी बहरहाल इस्तगफार की बाबित है, सैयदुल इस्तगफार बोल के बड़ा इस्तगफार भी आप वो भी बड़ा इस्तगफार करें। तो 5 अमाल है। नमाज की तफसील इसलिए रखी कि नमाज थोड़ी इसकी अलग होती है, बाकी दुआ तकबीर सदका इस्तगफार बिल्कुल कॉमन है, इसलिए तफसीलात आप तमाम जानते हैं, इसलिए मैं नहीं गया हूँ और बाकी सारे अमाल हमने रख दिए। तो इसमें 5 करने वाले अमाल है। 9 स्टेप्स में होंगे। पहला, जल्दी मस्जिद आए, लोगों को बुलाए, जमात बनाए, लंबी नमाज पढ़े ताकि खत्म हो जाए, खुतबा दे खतीब, दुआ करे, तकबीरात करे, सदका करे। ये तरतीब में 9 ऐसे 5 9 स्टेप्स में आपको बहरहाल करना है और तमाम चीज तफसीलात मैंने रखी। तो हमें चाहिए जब भी कुसूफ और सूरज और चांद ग्रहण हो या जलजले वगैरह हो तो हम लोग नमाज पढ़े जो साबित है। तो तमाम तर तफसीलात में रखने सकता कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं। अपनी बात को इसी पर मैं खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तआला हम तमाम को किताब और सुन्नत के मुताबिक हर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के लिए किताब और सुन्नत का पढ़ना समझना उससे हमें आसान करे। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति व सलामुन अलल मुरसलीन। कोई बात इस दर्स से आपको नहीं तो आप पूछ। खवातीन ऊपर से चिट्स होती है, कागज होती है, अपना सवाल लिख कर भेजे। मर्द हज़रात अपने सवाल के लिए हाथ उठाएं, आप तक माइक ला जाएगा, अपना सवाल आप माइक में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी ने एक सवाल किया, नमाज क़याम में सूरतुल बकरा जितनी बड़ी कोई सूरत याद नहीं तो क्या करें? और नमाज अगर जल्दी खत्म हो जाएगी, अगर इतनी बड़ी सूरत अगर हम नहीं, मतलब सवाल ये रातुल जब तक पढ़ना है जब तक या खुसूफ सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण खत्म ना हो जाए। तो सवाल ये कि सूरह बकरा जितनी सूरत याद नहीं तो क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि आपकी अकेले या आप किसी इमाम के या किसी हाफिज, जब आप चिट पर सवाल है तो मैं खवातीन तो जाहिर सी बात है आप क्या करें, वहीं पढ़े, क्योंकि बाजमात पढ़ना ही दुरुस्त और अफजल है, ये सही बात है। तो आप कोशिश करें कि इमाम वगैरह के पीछे चले जाए। अब अगर कोई इमाम वगैरह ही हो और उसको इतनी सूरतें याद ना हो तो वो क्या करे, मल्टीपल नंबर ऑफ सूरतें पढ़े, छोटे ही सही लेकिन मल्टीपल नंबर, मोर देन 1, 1 2 3 और सूरतों में फर्क करने। बिस्मिल्लाह पढ़े, जैसा रमजान में 30वां पारा जब पढ़ते हैं इमाम साहब तो क्या करते हैं, छोटी छोटी सूरतें आती है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अगली सूरत बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अगली सूरत पढ़ते जाइए। तो नंबर ऑफ सूरतें आप पढ़ सकते, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। तो कोशिश करें पहले तो किसी इमाम के किसी हाफिज के पीछे पढ़े तो ये मसला हल हो जाता है। तो ये आपका इंडिविजुअल मसला ही नहीं है कि हम जल्दी पढ़ेंगे तो खत्म हो, नमाज जल्दी खत्म हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं करेगा, जल्दी कोशिश तो करना चाहिए तब तक पढ़े। लेकिन अगर जल्दी भी खत्म हो जाती है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली प्रिसाइसली घड़ी देखकर तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में जब सूरज ग्रहण हुआ तो सूरज ग्रहण महसूस हो रहा था कि मस्जिद नबी खुली थी, तो महसूस हो रहा है कि ऊपर अंधेरा है, ग्रहण चालू है। जैसे उजाला होना शुरू हो गया आपने नमाज खत्म कर दी, मतलब ग्रहण खत्म हो गया। लेकिन अब तो सोफिस्टिकेटेड मस्जिद से अंडरग्राउंड में होंगी, छतों पे होंगी, आसपास से कहीं रोशनी नहीं आएंगी, अप्रोक्सीमेटली पढ़े, एग्जैक्टली तो अब हो भी नहीं पाए। लेकिन ऐसी मस्जिद है जो खुली है, वाकई में आज भी तो ऐसी नमाज पढ़ी जा सकती है। जब शुरू करे तो ग्रहण चालू है, बिल्कुल महसूस हो रहा है, उजाला कम है, सूरज ग्रहण की बात हो रही है ना, उजाला कम है और फिर उजाला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब ग्रहण तो बह रहा है इस तरह से। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था किसी, सलातुल कुसूफ ये और खुसूफ क्या अकेले पढ़ी जा सकती है, जैसा मुसाफिर औरत कैसे पढ़े, क्योंकि उसी से रिलेटेड था इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सलातुल कुसूफ और खुसूफ का होना तो ये चाहिए कि बाजमात ही हो, लेकिन सवाल ये क्या अकेले पढ़ सकते हैं, जैसा मुसाफिर है, आप ट्रेन में आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हो और आपको महसूस हो गया कि हो रहा है, और औरत है, मतलब मस्जिद का इंतजाम नहीं है या उसके शहर में कोई पढ़ता नहीं, जैसे यहाँ तो अक्सर लोग नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते सलातुल कुसूफ और खुसूफ, कोई तस्वुर ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी इजाद करदा नमाजें पढ़ते ही पढ़ते नहीं, सुन्नत जो साबित बहरहाल। तो क्या करे, वो औरत पढ़ना चाह रही बेचारी। तो देखिए, वैसे तो जमात से होना चाहिए, अफजल है, लेकिन शेख सालेह अल उथैमीन रहमतुल्लाह और दीगर मौजूद हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई मसला है, कोई आदमी किसी इलाके में लोगों को शऊर ही नहीं है, इस नमाज का पढ़ते ही नहीं है, बोले भी तो नहीं, तो ऐसी जगह फिर वो शख्स अकेला पढ़े या वो औरत अकेली पढ़े, इंशाअल्लाह चल जाएंगे। या तो मुसाफिर हो, या तो औरत हो और उसको मस्जिद में इंतजाम ना हो, या तो आप मुसाफिर नहीं है लेकिन आपके पास कोई नहीं पढ़ता, किसी शऊर ही नहीं, तो ऐसा इंशाअल्लाह फिर अकेला पढ़ ले, क्योंकि उसके पास जमात का नज़्म और लोग जमात बनी है, नमाज की होता या औरतों का इंतजाम नहीं, तो फिर मजबूरी में बहरहाल अकेले पढ़ ले, वरना अफजल और बेहतर तो ये कि बाजमात की ये नमाज। 2013 में जैसा कि अशक गए थे तो वहाँ पे ये नमाज हुई थी, और अपने पास जो ऐसा कि उलमा लोग जो भी है कहीं भी ऐसा बोलते नहीं, जैसा कि आज पहले इसलिए तो ऐसा कि आपका जो प्रोग्राम होते हैं, जैसा कि शादी गालिब जो होते प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम में आपने सबके सामने जो जिक्र करे तो यहाँ पे उलमा लोगों को, आलिम लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये चीज है, कहीं ऐसा इज्तिमा में होता है ना कहीं भी नहीं होता है। और ये जो सूरज ग्रहण जो होता है, जो बच्चों को ऐसा डाक वाग ले जाते हैं, ये चीज है क्या इस्लाम में? ऐसा ये चीज को बहुत बड़ा में, और ये जो चीजें है ना जो आगे आज पहली मर्तबा
اور پہلی مرتبہ مدینے کے اندر اپنے حرم شریف میں نماز بھی دی ہے، اور وہاں پہ میں نے نماز پڑھے. ہمارے دوسرے ایک ساتھی ہے بھائی، انہوں نے سب نے مل کے ہم نے نماز پڑھی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ لوگ اس تعلق سے بتاتے کہ نہیں، علماء بتاتے کہ نہیں سماج کے تعلق سے. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ علماء کو معلوم نہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے یہ ہمارے سماج میں نہیں ہوتی بول کے یا کریں گے تو فتنہ ہو جائیں گے، ابھی نہیں نماز پڑھیں گے تو فتنہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے ارے میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف دنیا میں امن قائم. یہ ہم لوگوں نے اپنی بیوقوفیوں کے نتیجوں میں یہ چیز بتائیں گے تو فتنہ ہوگا، وہ چیز بتائیں گے تو فتنہ ہوگا، صحیح بات بولیں گے فتنہ ہوگا، یہ کہہ کر مکمل دین کو اللہ معاف کرے. کیا دین ایک چمکتی ہوئی اگر کوئی چیز ہے، خزانہ ہے، تو ہم نے اسے مٹی ڈال ڈال کر، چادریں ڈال ڈال کر اور فلاں ڈال ڈال کر مکمل اس کا مست اپنی حکمت. ارے میاں نماز پڑھیں گے، 2 رکوع ہوں گے، اس میں لوگوں نے کبھی پڑھے نہیں، پورا فتنہ مچ جائے گا گاؤں میں، پورا شہر میں وبال ہو جائے گا. اب میری سوچیں یہاں، ارے جب بتا دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ نے یہ پڑھا، تو اب کس کو اختلاف؟ اچھا صلاۃ الکسوف اور خسوف میں کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں معلوم آپ کو کہ نہیں امام ابو حنیفہ بول رہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، امام شافعی بول رہے کہ پڑھنا چاہیے، امام مالک بول رہے کہ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، امام احمد بول رہے نہیں، سب کا اتفاق ہی پڑھا جائے گا. یہ نماز جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے، سب کا اتفاق ہی پڑھی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے علماء کو پتا ہے، بس انہوں نے خود سوچ لیا کہ کرنے سے یہ فتنہ ہو سکتا، خود سوچ لیا، یا پھر شرم، ارے یار کبھی ہوئی نہیں، اب اپن کریں گے، لوگ بولیں گے تو ہوشیار ہو گیا، ہمارے باپ دادا نہیں کہ تمہارے ابا ذمہ دار تھے مسجد کے نہیں کیا، تو بیٹا آگے اتنے شانے چالے کر. مت سوچو، کتاب و سنت کی باتوں کو کھول سورج گرہن ہونے والا پتا 3 دن 4 مہینے پہلے پتا چل جاتا ہے، بتا کے رکھو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے درس لے لو 1-2 بار، جمعہ خطبے دے دو 1-2 بار، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے کہ یہ بھی نماز ہے. ارے کتنی نمازیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، نفل نمازوں کے اندر کتنی نمازیں ہیں. تہجد لے لیا، اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ ہے، کیا بولتے ہیں آپ کا اشراق، چاشت، روابین جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد آپ نفل نمازوں کتنی، صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے، آیت زلزلے کے لیے جو عبداللہ بن عباس نے پڑھا، یہ نماز ہے. اس کے علاوہ مطلب اتنی ساری عبادتوں کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، معلوم یوں ہی چھوڑ دیا، بس مخصوص چیزیں ہم کو یاد ہیں. اچھا ان عبادتوں کے علاوہ من مانی بدعتیں بہت نکالی ہم نے، اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کیا ہوں گا، لوگ کیا بولیں گے، وہ تو دل کھول کر. لیکن جو ثابت ہے، سب سے پہلا کام علماء کا اس کا علم لوگوں کو دے اور عمل کر کے بتائے کہ یہ ایسا ہے، تاکہ اس کے بارے میں پتہ چلے گا. رہا آپ نے کہا کہ مدینے میں آپ نے پڑھی تھی، تو ہم وہاں بہت کامن جو لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کے لیے انتظام ہو تو بتایا جاتا ہے. ایسا اعلان آپ نے کیا تھا کہ نماز ہوں گی، اور اعلان نہ بھی کیا ہے تو لاکھوں لوگ تو ایسے ہی سارے لوگ پڑھیں. تو یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو بتانے فتنہ نہیں سمجھتے، حق بات بتانے میں کوئی فتنہ نہیں. ہاں حکمت کے ساتھ بتایا جائے، پیش اچھے انداز سے کی جائے، تو انشاءاللہ لوگوں کو نبی کی بات ہے اور آپ نے صلاۃ الکسوف اور خسوف پڑھی ہے، تو لوگوں کیا اختلاف ہوگا. اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے بڑوں نے پڑھی تو آپ بتا سکتے ہیں ان کو علم نہیں، اب ہم کو آ گیا ماشاءاللہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اجر ملے گا اس کا. اور انہوں نے جو چھوڑی تھی وہ گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو فرض تو نہیں تھا. لیکن سنتوں کو ایسا معمولی سمجھ چھوڑنا بھی ایک آسان بات نہیں. نبی اکرم دوڑ کر جا رہے ہیں، صحابہ ڈر رہے ہیں قیامت تو نہیں آ گئی، آپ نماز کو جا رہے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ حج میں طواف اور نماز نہیں پڑھے تو کیا حج کی غلط فہمی؟ میں نے حضرت عائشہ کی روایت بیان وضاحت کر دوں. ماں عائشہ کو چونکہ حیض آ گیا تھا تو آپ نے کہا طواف مت کرو. جب ان کا حیض ختم ہو گیا تب انہوں نے طواف کی، اور حج کی کوئی نماز نہیں ہے. تو نماز تو ظاہر سی بات ہے جب وہ حائضہ تھی تو ان کے لیے نماز نہیں تھی، لیکن طواف تو ہے. حج کے اندر طواف کا، اگر عمرہ کر رہے ہیں حج کے اندر طواف بھی ہوگا اس کا، اور اس کے بعد حج کے اندر بھی طواف ہونا ٹھیک ہے، اور پھر طواف افاضہ ہے، طواف وداع ہے، تو بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے یہ سب ان کے حیض کے ختم ہونے کے بعد کیا. تو آپ سمجھ گئے حج میں طواف اور نماز نہیں پڑھی تو پھر حج کمپلیٹ ہوا. حج میں اگر آپ نے طواف نہیں کیا تو حج کا نہیں ہوتا. ماں عائشہ کو اللہ کے رسول نے اس ٹیمپرری پیریڈ کے لیے کہا تھا کہ تم حائضہ ہو تو مت کرو. جب ان کا حیض ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ عائشہ کے ساتھ جاؤ، اور ایک میقات بتائی، اس میقات میں حضرت عائشہ گئی. یہ حائضہ عورتوں کی میقات ہے جس میں مسجد عائشہ آج بنی ہوئی ہے. پھر وہاں گئی، وہاں سے انہوں نے سمجھے اپنا نیت کی، اس لیے کہ وہ حائضہ ہو گئی تھی اندر آنے کے بعد. تو وہاں گئی اور وہاں سے پھر واپس آئی، اور اس کے بعد اپنے سارے ارکان ادا کیے. تو بغیر طواف کے حج ہوتا ہے، یاد رکھیے کمپلیٹ کرنا ہی ہے. حضرت عائشہ نے، اگر میری اس بات کے بیان سے آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کا طواف چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ کہ حیض ختم ہونے تک چھوڑ دو، اور حیض ختم ہونے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں مکمل. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا سورج اور چاند گرہن کے وقت سورج اور چاند تکلیف میں ہوتے ہیں؟ تو سورج اور چاند گرہن کے وقت سورج
اور چاند کے تکلیف میں کوئی دلیل ہم کو قرآن و سنت سے مطلب تو بہت تکلیف میں رہتے تو لال ہو جاتے. سائنٹیفکلی اب ہم جان چکے ہیں کہ وہ لال جو ہوتے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں, وہ شعاعیں, وہ جب روشنی کم ہوتی تو روشنی کا ایک اسپیکٹرم مطلب ایک حصہ وہ زمین سے ٹکرا کر چاند کی طرف جاتا ہے جو کہ لال والا ہوتا ہے. اگر چاند بہت نزدیک ہوتا ہے دنیا سے تو جو روشنی دنیا کو ٹکراتی ہے سورج کی اور چاند سامنے آ جاتا ہے تو اس سے اندھیرا ہو جاتا ہے اس کو, لیکن نزدیک ہونے سے اس کا آربٹ اگر دنیا سے نزدیک ہے تو جو دنیا کو لگ کے روشنی سے کراس جاتی ہے. سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے روشنی دیکھی کہ شفق بولتے ہیں لال لال, وہ شفق باقی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سورج یا چاند, خاص طور سے آپ نے اگر ابھی دیکھا ہوگا جو ہے بلو بلڈ جو مون ہوا تھا, ایکلپس جو ہوا تھا, اس میں دیکھیے چاند کا وائٹ حصہ لال ہو گیا تھا اور بلیک حصہ بلو ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اس لال روشنی کی وجہ سے ہوا. تو وہ روشنی تھوڑی سی نکلتی ہے جاتی ہے لال والی تو اس وجہ سے ہوتا ہے, لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے لال نہیں ہوتی. تو لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف نہیں ہوتے گرہن کے ٹائم, کوئی تکلیف نہیں, کوئی نحوست نہیں نازل ہوتی, کوئی برائی نہیں آتی, اس سے کوئی بچوں کو اثر نہیں ہوتا. ہاں صرف میں ایسا کہا سورج گرہن کو سیدھے آنکھوں سے دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے, تو بیٹر ہے چشمہ وغیرہ لگا یا گھر سے زیادہ. نام سہیل شیخ ہے, آئی ایم پرائیویٹ امپلائی آف خود موٹرس. ایکچولی میرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا جو جیسے ہمارے اردو کیلنڈرز میں ہم اس میں قمر اور عقرب کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے, اور ہمارے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے, تصور ہے کہ اس دنوں میں ان دنوں میں شادیاں وغیرہ کرنا, وغیرہ کرنا, ناموسات وغیرہ مانا جائے. پلیز اس پہ روشنی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو کیلنڈرز وغیرہ میں ہوتے ہیں شادیاں وغیرہ جب طے ہوتی ہے تو اس کو قمر اور عقرب دیکھ کر طے کرتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ حالانکہ اس کا تعلق سورج اور چاند کے مطلب گرہن سے تو نہیں ہے, لیکن یقیناً سوال اہم ہے اپنے آپ میں کیونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے. تو لوگ شادی بیاہ فنکشن پروگرام نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ بولتے ہیں کہ چاند ابھی عقرب میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے ایکچولی جو آسمان ہے اس کے اندر کنسٹیلیشن ہے. کنسٹیلیشن مطلب بروج بولتے ہیں اس کا عربی میں. چاند یا سورج جب وہ سفر کرتے ہیں سال بھر تو مختلف بروجوں سے گزرتے ہیں, جو کہ دنیا کے اعتبار سے لوگوں نے 12 بروج بنائے ہیں. کنسٹیلیشن بولتے ہیں مطلب سیٹ آف سٹارز ہوتے ہیں. جب وہاں سے چاند یا سورج دنیا گزرتی ہے تو وہ چیز کو نام دیا جاتا ہے جس کو مہینے کی 15 سے شروع کر کے اگلے مہینے کی 15 تک گنا جاتا ہے. 15 دسمبر ٹو 15 جنوری لیو لوگوں نے بنایا, میں آپ کی تفصیلات دینا نہیں چاہتا آپ کو, ٹھیک ہے. 16 دسمبر ٹو 15 فیب ایسا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں اس میں انہوں نے وہ امیجنری بنائے ہیں, امیجنری. اب دیکھو ستاروں کو دیکھ کر آپ جوڑ کے بنائیں, یہ ایسا جوڑا یہ جوڑا تو یہ بنے گا, جڑوا بچے یہ جوڑا تو یہ. عقرب کیا ہے؟ تو عقرب ایک کنسٹیلیشن ہے, ایک بروج ہے جس میں سے دنیا گزرتی ہے. وہ اس کو بولتے ہیں عام زبان میں اسکارپین, یا اس کو بولیں گے بچھو اردو کے اندر. تو وہ بھی ایک بروج ہے, ایک ستاروں کا جھنڈ ہے. حالانکہ میں نے بھی کوشش کی لیکن یہ خیاس تو میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا, تو کوئی بھی ستارے کس سے ملا لو تو کچھ بھی بنتا, میرا نام بھی بنتا ہوں تو بار بار. خیر یار اب کی میں جو سوچ بناؤں سارے کروڑوں میں یوں ہاں دیکھو ابا کا نام آ گیا, ارے دیکھو اپنا گھر بن گیا لوگوں نے. لیکن اس زمانے میں کیا کیا بنا دیے, جڑوا اور وہ شیر اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں مجھے نہیں معلوم, بہرحال پورے نام بھی بہرحال تو انہوں نے بنا دیا. تو اب کیا ہے, وہ جو کیلنڈر میں لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں شادی اگر قمر ہو, چاند اگر ہے تو ٹھیک ہے. عقرب بولتے کیسا ہے, وہ کنسٹیلیشن جو ہے نا وہ بروج وہ ستاروں کا جھرمٹ بولتے اچھا نہیں ہے, جس سے کیا ہوتا ہے شادی کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسا عام دیکھنا ہے آپ کو, تو آپ نے دیکھا یہ بات سنی آپ نے کہ شادی کرے تو اس میں نہیں کرنا جب چاند چھپ جاتا ہے, جب نہیں کرنا, بولے کب کرنا جب چاند دکھتا ہے یا فل تاپ پر ہوتا ہے. 14ویں کا چاند سمجھ لیجیے, بولتے ہاں یہ شادی کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو نام بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. یہاں سورج چاند چھپ گیا پورا, یہ ہے, اس میں یہ ہوتا, پیلن کے ساتھ یہ ہوتا, پائل کے ساتھ یہ ہوتا ہے, نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اتنے لوگوں نے یہ توہم ہے, یہ سارے بدشگونیاں ہیں, یہ بد عقائد ہے. اس کا اسلام سے دور دور تک نہ کوئی واسطہ نہ کوئی لینا دینا. یہ تو ستاروں کی عبادت میں گنا جائے, اور ہم لوگ اللہ کے علاوہ تو بولتے نہیں. وہ اگر عقرب رہا مطلب بچھو والا کنسٹیلیشن رہا تو کیا ہوگا, وہ شادی فیل ہو سکتی ہے, وہ جو رشتہ طے ہوا وہ خراب ہو سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے. اور اس کا لیکن کوئی شرعی اسلامک بیس نہیں ہے, یہ بیس لیس چیزیں ہیں. ہاں کسی مذہب میں یہ ہوں گا, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اسلام میں یہ چیز کی بات کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے, جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں آپ کی حیات اور 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں, تو گویا 11 نکاح. اس میں کب کب خمر دیکھا اور کب کب عقرب دیکھا آپ نے اپنی شادی اور ولیمے کے لیے, بتاؤں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیوں کی شادیاں کی,
4 बेटियों की शादियां की, तो इसमें कब कब आपने कहा कि अभी कमर है, अभी अकरब है, अभी ये है, अभी वो है, तो अभी शादी नहीं होगी? बताओ, नबी से बढ़कर कोई था जो इन चीजों की मालूमात रख सकता था? नहीं। तो जाहिर है उन्होंने बताया? बताओ मुझे। नहीं। सहाबा में शादियां हुई, उनको बच्चे हुए, उनके सारे मामलात हुए। कितने सहाबा ने अपनी शादी की? लाखों ने। और जाहिर सी सहाबा लाखों की तादाद में थे, तो कितनों ने शादियां की? और जाहिर सी बात है लाखों में शादियां हुई, लाखों सहाबा थे, और लाखों में शादियां क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक सहाबी ने एक शादी नहीं की, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मल्टीपल टाइम निकाह हुए, ठीक, समझ रहे बात? और इस चीज के लिए कोशिश करें आप मालूम करने के लिए, वो कौन से सहाबी थे जिनको एक बीवी थी? तो किसी को पता हो तो मुझे लाके नाम दे दो, क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक, तो कोई भी सहाबी नहीं जिसको एक बीवी थी, कोई नहीं, एक भी सहाबी नहीं पूरे सीरत में, किसी भी एक सहाबी ने एक शादी की नहीं है रिवायत। हजरत अली ने हजरत फातिमा की वफात तक सिर्फ एक शादी की, उनके इंतकाल के बाद आपने कई शादी बहरहाल, तो लाखों शादियां हुई। इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर कोई गलत ना ले, मतलब क्लियरिफिकेशन कर, लाखों शादियां की। तो मुझे बताइए वो लाखों शादियों में कितने बार जंतरियां निकली और कितने बार कमर, अकरब, चांद पूरा है, चांद पूरा छुपावा है, ये है, वो है, एक्लिप्स होने वाला है, ये होने वाला है, फला होने वाला है, हुआ क्या? रेफरेंस दीजिए, अगर है तो सर आंखों पर ना देखिए। हमको किसी के किसी अकीदे से कोई मसला नहीं है, अगर इस्लामिक है तो ठीक। हाँ, कोई मुसलमान ये कहे कि मैं इस्लामी अकीदे को नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना बनाया अकीदा है, ठीक है, हम उसका भी एहतराम करेंगे। मैं सेकुलर कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तुम मानो, लेकिन इस्लाम से साबित करो। अगर आप बोल रहे कि मुसलमान हैं, इस्लामी तरीके से कर रहे हैं, तो इस्लाम से साबित करो कि शादी के अंदर जंतरी देखना पड़ती है, और शादी करने से पहले ये चीज देखकर मालूम करना होगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम नॉन मुस्लिम को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो उनका अमल है, वो करे, उनको करना है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिन और रात बुरे और अच्छे नहीं होते, कोई सूरज और कोई चांद के आने जाने से कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई सूरज के पूरा होने से और चांद के पूरा होने से और सूरज के डूब जाने से और चांद के छुप जाने से कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती। अमावस और पूर्णिमा कोई इफेक्ट नहीं डालती ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कोई मौसम किसी पर असर नहीं रखता, कोई कंस्टलेशन, कोई बुरूज अगर आए उससे इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश को कोई फर्क नहीं पड़ता, औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा। और जो ये समझता है कि फलां सितारे से फलां काम होता है, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया वो रखता हूँ, अपनी बात में। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, रात गुजरी, सुबह उठकर फजर में आपने कहा कल रात कुछ नहीं ईमान पर गुजारी और कुछ नहीं कुफ्र में। कहा वो कैसे? तो कहा कल रात बारिश हुई, बारिश हुई थी। आपने कहा कल बारिश हुई? तो कहा जिसने ये कहा बारिश अल्लाह के हुक्म से, वो अल्लाह पर ईमान लाया और सितारे के साथ कुफ्र। और जिसने ये कहा कल रात बारिश फलां सितारे के फलां बुरुज में दाखिल होने से भी थी, वो सितारे पर ईमान लाया, अल्लाह के साथ कुफ्र किया। कल रात लोगों ने कुफ्र और ईमान में दो किस्म के लोग हो गए। तो जिसने ये कहा कि सितारे ने बारिश दी, उसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, सितारे पर ईमान लाया। और जिसने ये कहा बारिश अल्लाह ने दी, उसने सितारे का कुफ्र किया, अल्लाह पर ईमान लाया। तो आप देख लीजिए, अगर अपनी शादियों को आप सितारों से तय करते हैं तो आप किस पर ईमान लाते हैं और किस साथ कुफ्र करते हैं? मेरी जबानी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बानी, सही मुस्लिम। इसका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे अकीदे, इस वजह से मैंने इसको ले लिया, हालांकि होता आपका टॉपिक बहुत। और हम लोग कभी कभी हंसते हैं, किस चीज़ हंसते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़िए, छोटे छोटे आप भी होंगे, मैं भी जब छोटा था, बड़े भी रहे तो क्या हुआ, जो हम बयान करते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले अपनी कौम की तरफ, और सुबह हुई तो क्या देखा आपने? और रात हुई, सितारों को देखा और कहा ये सितारे है कौम, हमारे रब है। कौम ने कहा हाँ ये रब है, लेकिन सुबह भी तो कहा है कौम कहाँ है सितारे, कहाँ चले गए, मैं डूबने वाले की इबादत नहीं करता। फिर चांद निकल कर आया, इब्राहिम ने कहा ये हमारा रब है। कौम ने कहा हाँ ये हमारा रब है। डूब गया तो इब्राहिम ने कहा मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। फिर सुबह हुई तो क्या निकला? सूरज निकला तो इब्राहिम ने कहा हाजा रब्बी हाजा अकबर, हाँ ये रब है ना, तो सबसे बड़ा, चांद से बड़ा, सिराज से बड़ा। कौम ने कहा हाँ ये हमारा रब है। शाम हुई तो पूछा कहाँ है? तो कहा मैं डूबने वालों की इबादत में। हम सब आते हैं, देखो कौम की सितारे सैयारों में इबादत समझती, उसके आने से बच्चों पे असर होता, फसलों पर होता, चांद सूरज ये समझती है ना। अभी अपने ऊपर गौर नहीं करते, जंतरियां लेके जब बैठते। यही तो अकीदा था, यही तो उनका अकीदा था ना, कि सूरज चांद के निकलने से, डूबने से, जिसकी वजह से दिन और रातों की तब्दीली और घड़ियों की तब्दीली होती है, तो कुछ बार रहने से नुकसान और कुछ बार रहने से फायदा देते हैं। तो सितारे पर ईमान लाए, अल्लाह के साथ कुफ्र करते थे वो। और हम बड़े तौहीद परस्त था, ये सब करके भी तौहीद परस्त, अल्लाह और उसके रसूल के सबसे बड़े मानने वाले, जबकि हम भी वही कुफ्र करे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम का कुफ्र था, सितारा परस्ती। वो सितारों के आने जाने, डूबने छुपने, निकलने, दिन और रात की तब्दीली और घड़ियों के अंदर नहुसत, अच्छाई और बुराई मानते, उनके इफेक्ट्स मानते। कोई स्टार का इफेक्ट नहीं होता, साइंटिफिकली भी कोई साबित नहीं कर सकता, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। साइंटिफिकली को बता सकता ये तारे से ये इफेक्ट होता, नो, और इस्लाम भी बोलता बिल्कुल नहीं। समझ गया? बहरहाल इसका कोई ऐसी जंतरियां देखकर अपने खाना तय करे, वरना आप अल्लाह के साथ कुछ वाले और सितारे, अल्लाह हमारी मदद करे और दुरुस्त करे। किसी ने सवाल किया ग्रहण के वक्त अगर कुछ काम कर रहे हो तो क्या वो काम खराब हो जाता है? और सवाल है चांद या सूरज के ग्रहण के वक्त क्या कोई मखसूस वजीफा करना चाहिए? तो देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला ये
کہ گرہن کے وقت اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو کیا وہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گرہن سے کام خراب ہو جاتے ہیں. گرہن کے وجہ سے یا سورج اور چاند کے گہن کی وجہ سے کوئی کام ایکلپس کے ہونے سے کام خراب ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نو سائنٹیفک بیسس، نو ریلیجیس بیسس. اسلامک بھی کوئی اس کا بیس نہیں ہے اور سائنٹیفک تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. یہ بس سورج اور چاند کا چھپنا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا کوئی کام خراب نہیں ہوتا. یہ بدعقیدگی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج کے چھپنے سے کام خراب ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا شادیوں کو لیٹ کر دیا جاتا ہے. ودائیگی اور رسومات اگر جو لوگ کرتے ہیں خرافات، وہ اس رسومات کو چھوڑ دیتے ہیں. نئی دکان کا انوگریشن ہو، آج مت کرو، مغرب کو گرہن لگنے والا ہے، چھوڑو. تو بولتا میں کل شفٹ ہوگا انوگریشن شفٹ. کیوں؟ بولے برائی ہوتی ہے. کوئی کام پہ سورج اور چاند آپ کے اثر نہیں ڈالتے ہیں. چاند تو اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ نے ایسے تابع کر دیا کہ اپنے فکس آربٹ میں جو اللہ نے بتا دیا کروڑ سال سے چل رہے ہیں، بلینز اینڈ بلینز آف ایئر سے چل رہے ہیں، اور قیامت تک بلینز آف بلینز ایئر تک چلتے رہیں گے وداؤٹ ڈیویشن. تھوڑا بھی ہلتے نہیں اپنی آربٹ میں، جو بتا دیا گھوم رہے ہیں. اور اتنے پریڈکٹیبل ہے کہ 1 ملین ایئر بعد کب ایکلپس کہاں ہوں گا آپ ابھی سے پریڈکٹ کر سکتے، پورا آپ کیلکولیشن نکال سکتے. اتنے پریڈکٹیبل ہے. تو اندازہ لگاؤ جو اتنے پریڈکٹیبل ہے، جن کی خود کی اپنی چوائس نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں کیا اثر ڈالے گا. دیکھو جس کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا، سورج کی اپنی چوائس ہے. آج نہیں آتا میں، کیا کرتے کر لو. ارے آجا بھائی آجا، نکل جا، آج بہت مشکل میں ہے. آج 6:38 پہ تیرے کو نکلنا ہے تو تیرے کو نکلنا ہے. تیرے رب کا یہ وعدہ. بادل ہونے سے تو دکھیں گا نہیں، لیکن تیرے کو نکلنا. آج تجھے ڈوبنا ہے 6:22 پہ، تو تجھے ڈوبنا ہے. کل 6:23 پر، پرسوں 6:24 پر. اتنا پریڈکٹیبل ہے. اگر ان لوگوں میں کوئی واقعی میں دنیا میں لوگوں پر اثر ڈالنے کی طاقت ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی. سورج آج بول رہا میں نہیں نکلتا، یا چاند کبھی ضد کر رہا میں جاتا ہی نہیں، صبح کیا کرنا ہے تم لوگوں کر لو. ارے بھائی تم چل جاؤ، ارے بھائی تم نکلو، بھائی جھگڑے ختم کرو، ہم لوگوں کو سکون دو. ہوا کیا کبھی؟ پریڈکٹیبل. آپ پہلے سے بول سکتے 1 ملین ایئر بعد کا ایکلپس آنے والا، دنیا کے کس خطے پہ پڑے گا، کتنی دیر تک پڑے گا، کتنے کلومیٹر تک ہوگا، کہاں پارشل ہوگا، کہاں فل ہوگا، کہاں اینولر ہوگا، سب بتا سکتے. رنگ والا ہوگا، الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں، سب بتا سکتے. تو جو مخلوق پریڈکٹیبل ہے، اس کا مطلب ان کی خود کی چوائس نہیں، اللہ نے ان کو کسی کے لیے بنایا ہے. تم ان سے ڈرتے اور ان سے مانگتے. سبحان اللہ. تم ان سے، اور جو رب جو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تم ان سے ڈرتے نہیں ذرہ برابر. نماز قائم کرو، دیکھا جائے گا ہماری. روزے رکھو، نہیں دل بولتا ہمارا، کیا کرتے. زکات دو، دینے کی کوشش کرے، بچتے نہیں ہو کیا کرنا، حساب کتاب کر کے ہم برابر کر دے ایک دم. وہ سب نہیں ہو رہا، لیکن یہاں برابر پورا یہ دکان فلاں کوئی کام خراب نہیں. کوئی گرہن اسلامک پوائنٹ آف ویو میں نان مسلم خطاب نہیں وضاحت کر. اسلامک پوائنٹ کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے ہی جو کر رہے تھے. ہاں نماز قائم کیجیے، اور جو میں نے باتیں رکھ دی بہرحال وہ کرتے رہے. سیکنڈ انہوں نے کہا چاند یا سورج گرہن کے وقت کیا کوئی مخصوص وظیفہ؟ کوئی مخصوص وظیفہ. آپ نماز قائم کیجیے، تکبیرات کہیے، اللہ صدقات وغیرہ دیجیے. نہ کوئی مخصوص صدقہ ہے، نہ مخصوص استغفار ہے، نہ کوئی مخصوص وظیفہ ہے، نہ کوئی مخصوص دعا ہے. بس ایک مخصوص نماز ہے، اس کا مخصوص طریقہ ہے، وہ میں نے بہرحال اس میں. کسی نے ایک سوال کیا، حیض اور نفاس والی عورت گرہن کے وقت کیا کرے؟ دیکھیے حیض اور نفاس والی عورت گرہن کے وقت نماز والا عمل چھوڑ کر باقی سب کرے. نماز کے علاوہ کیا کیا تھا؟ نماز، دعا ہے نا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار. تو آپ نماز چھوڑ کر دعا کیجئے، تکبیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، استغفار کیجئے. چاروں عمل بہرحال آپ حیض کی حالت میں کر سکتے ہیں. آگے انہوں نے سوال کیا گرہن سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو دیکھیے گرہن سے ہماری زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو جائے تو لائٹ چالو کرنا پڑتا آپ کو، اور چاند گرہن ہو جائے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہلے سے لائٹ چالو رہتے گھر، اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. صرف روشنی کم زیادہ ہو جاتی، بلکہ آدمی لائٹ چالو کر لیتا ہے، باہر جا کے دیکھتا ہے کیا ہو رہا. اس سے ہٹ کر کوئی فرق نہیں پڑتا. سائنٹیفکلی سورج گرہن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سورج چھپ جاتا ہے. سورج چھپنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں. وہ اس لیے کہ بہت ساری مخلوقات، رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو چڑیاں سو جاتی ہے اگر گرہن لمبا رہا تو. اسی طرح کرکٹ وہ ٹڈا کرکٹ رات میں جو کرتا ہے تو کرکٹ بولتے ہیں بہرحال، تو وہ آواز کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ پھول اور پودے جو اندھیرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمٹ لیتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے، لیکن سورج نکلتے پھر کھل جاتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہاں یو وی ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، الٹرا وائلٹ، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے کافی آنکھوں پر نقصان ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ اس کو مان سکتے ہیں، کوئی نہیں. یہ تو ہوتا ہے بہرحال، یہ بہت بیسک چیزیں جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور چونکہ چاند کا تعلق اتنی زیادہ روشنی سے نہیں ہے، تو کبھی کبھار تو چاند گرہن کب ہوتا ہے کب جاتا ہے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے سائنٹیفکلی اس کو دیکھنے میں بھی کوئی نہیں، نیکڈ آئی سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی خود کی کوئی ریز ہے ہی نہیں، ایکچولی ریفلیکٹ کر رہا تھا. بس یہ تو فرق ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے بچے پہ کیا پڑتا، ماں پہ کیا پڑتا، فلاں کیا ہوتا، تو
یا پھر دکان پہ کیا پڑتا، بزنس پہ کیا ہوتا، تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا. جیسی گرہن کی بات ہوگی تو گھر میں ساس بہو کیا بولتی، بہو ریٹ ساودھان لیٹ جاؤ اب کچھ کام مت کرو. تو بہو تو سوچتی اللہ یہ گرہن سال بھر میری ساس مجھے ایسی آرام کراتی رہے. ہوتا ہے نا، اگر حاملہ ہے بہو تو ساس بولتی کام نہیں کرنا، تو وہ بولتی ہیں اللہ گرہن لگا دے اس کے اوپر، میرے کو ہمیشہ کام سے ہی بری کر دے. ٹھیک ہے، میں ساسوں کے خلاف نہیں بالکل، ساس، لیکن میں وہ کیریکٹر کے خلاف ہوں جو کبھی کبھار عورت چینج کر کے ماں ہوتے ہوتے اتنی بھیانک کیریکٹر میں ساس بن جاتی ہے. ماں والا کیریکٹر تو شفقت والا ہے اپنے بیٹے سے، لیکن بہو کے ساتھ کیوں سختی، وہی کیریکٹر اس کے ساتھ بھی ہونا چاہتے. میں اس کیریکٹر سے، شخصیت سے نہیں، اس کے وہ کیریکٹر سے. بہرحال تو یہ سب مسلمانوں کی بنائی ہوئی یا بدعقیدگیاں ہیں. سائنٹیفکلی اور کچھ ہوتا ہوں گا مے بھی آنے والے اور سالوں میں ہم کو کچھ پتا چلے، مے بی، بٹ آج تک جو تحقیقات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی افیکٹ نہیں. بس یہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو تقدیر پر اور اچھے اور برے کا فیصلہ، وہ تو سوال ہی نہیں آتا کسی بھی. سائنٹیفک کہہ رہا ہوں میں، افیکٹ بتا سکتے آنے والے دور میں کہ یہ ہوتا وہ ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو آپ چاہ رہے کہ وہ جو تقدیر، اولاد، فصل، بزنس، شادی، بیاہ، نتھنگ کوئی فرق. بہرحال اس پر میں انشاءاللہ پہلے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ سوالات مردوں کی طرف آتا ہوں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایکلپس کے دن اگر کسی کی شادی ہو تو کیا وہ شادی فیل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ایکلپس کے دن کسی کی اگر شادی ہو اور سورج گرہن ہو، لائٹ کا انتظام نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے شادی رک سکتی ہے. فیل ہونے کا کوئی تعلق دور تک شادی سے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ایکلپس اثر کرتا ہے، سورج گرہن کے اثر میں اس کی شادی کو کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ بالکل فالتو بات ہے. اگر کوئی کہے تو فالتو سے بھی ایک اور ہلکا لفظ ہوتا ہے، میں اپنی زبان بولتا فالتو، کو بھی تھوڑا پھینکے جائے میں پروناؤنس کرنا اس کو بولتے ہیں پرننس. تو بہرحال فالتو ہے بالکل، اس کی کوئی ریالٹی نہیں. اس کی تو کوئی شادی پہ افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی طلاق پہ افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی مینٹل افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بچوں پہ افیکٹ نہیں ہوتا، کسی پہ کچھ افیکٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہماری بدعقیدگی ہم کو پورے افیکٹ نظر آتے ہیں. ہاں ہو رہے. اور بدعقیدگی سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا، یہ جو مینٹل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو واقعہ دے کے سمجھاتا ہوں. ایک مرتبہ، اور یہ ریئل تھا، یہ ریکارڈڈ تھا، ایک واقعہ ہوا تھا، ریکارڈ کسی نے کیا تھا لیکن ایکسپیریمنٹ تھا. انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو جو بیچارہ روز جو ہے ایک مخصوص رنگ کا امامہ باندھ کے نکلتا تھا، تو 4-5 لوگوں نے جو وہ نہیں کرتے تھے انہوں نے پلان کیا کہ اس کو پرانک کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا، اور ریکارڈ کیا اس کو. اور میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں ہیومن مینٹالٹی کیسی ہوتی ہے، چیزوں کو سن کر کیسا اثر لیتا. جب وہ گھر سے نکلا تو میں مثال دے رہا ہوں، وہ کلر اس میں بالکل الگ تھا لیکن میں مثال دے رہا ہوں. سمجھ لیجیے اس نے کالا باندھا تھا تو وہ سفید بول رہے، وہ کالا باندھ کے گھر سے نکلا. تو پہلے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے کیا بولا، مانو کالا باندھ کے نکلا، کیا سفید باندھ کے آگے تمہارے ماما، پاگل ہو گئے، کالا ہے نا، ارے سفید ہے نا. دوسرا آدمی اس کے پاس آیا دکان پہ، اور کیا چل رہا، کیسے آپ کیا ہو رہے ہیں، اچھا دکھ رہا سفید ہے ماما. آپ ابھی ڈاؤٹ میں آ گئے تو دوسرا ہے نا، چلو اس نے تو پہلے پلان سے کیا ہوں گا، یہ دوسرا حالانکہ ان کی پہلے سے پلان کیا. اب دوسرا کھول کے دیکھ رہا، چیک کر رہا، باہر نکال کے دکان میں دیکھ رہا، اب اس سے بھی سفید بل دوسرا. اب وہاں سے بولا اچھا چلو السلام علیکم، اس کو لگا اس کو بھی اس کو ہو رہا اثر ہوتا، وہاں سے نکل گیا. ایک تیسری جگہ گیا، یہ پلان تھا پورا ان کا، پیچھے ایک آدمی ریکارڈ کر رہا اس کو. تیسری جگہ گیا تو آدمی السلام علیکم، آج تو ایک دم کلر، ایک دم بالکل وہ دے رہے. تم بولے کیا ہو گیا، بولے ہمیشہ کالا باندھ کیا سفید. اور پھر دیکھ رہا ہوں مطلب وہ پریشان ہے کیا ہو رہا. اس کے بعد اب وہ کا سفر چالو. چوتھی جگہ ایک صاحب سے گیا، اس نے جیسی ہاتھ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس کا پہلا لفظ تھا آج میں نے سفید امامہ باندھا. اچھا دکھ رہا نا، کیونکہ وہ سامنے والا بولا تھا ہاں ہاں سفید اچھا ہے نا، اس نے قبول کر لیا. وہ ایک تجربہ تھا، پرانک تھا. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، جب آپ ایک ہی چیز کو، جھوٹ کو بار بار ہیمر کرتے، کسی بار بار کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹ سچ نظر آنے لگتا. یہ تو ہوتا ہے سچ. دیکھو سورج گرہن چاند گرہن کے ٹائم پہ کام نہیں کرنا کچھ تو برا ہو جاتا. انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا کچھ اچھا ہے کچھ برا ہی ہوتا ہے. اب اتفاق سے وہاں اس ٹائم وہ کام ہو گیا، انہوں نے بول بھی دیا اور برا ہو گیا. پہلے بول رہے تھے ہم برا ہوتا نہیں سنتے نہ بڑوں کی، بولتے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے، یہ سمجھتے علامہ سمجھتے، ارے ہمارا تجربہ رہتا ہے. یہ بال جو ہے نا دھوپ میں سفید کیے ہوئے، یہ فلاں فلاں دھوپ میں سفید، غلط لفظ. بال جو ہے کریم لگا کے کالے نہیں کیے ہوئے، اصلی کالے والے تھے. بڈھا تو ہوتے ہیں نا مسلمانوں، بہرحال لگا کے لوگ اپنے آپ کو مینٹین کرتے تھے. دھوپ میں تھوڑی سفید کی، ہمارا تجربہ بھی کچھ ہے. ہمارے ساس یہ بولتے تھے، ہمارے دادی ساس مر گئے اللہ جنت سے، تو بہت صحیح بولتے تھے. حالانکہ بہت ظالم تھی بڈھی، میرے پہ ظلم کرتی، لیکن اللہ رحم کرے اس پہ، لیکن بہت صحیح بولتے تھے. یہ مسئلے میں تو انہوں نے میرے کو بولے تھے ایسا ہو، چونکہ دادی ساس بولے تو برابر بولتے اللہ معاف کرے، مرتا دن ہے جتنی رات ہے، لیکن آگے اپنی بات کنٹینیو، اللہ معاف کرے بول دی. اچھا اب اس دن برا نہیں ہوا تو بہو نے کیا بولا، دیکھے بڑی بھی کچھ ہوا کیا برا، بہت بول رہے تھے تم. نہیں وہ تو بول نہیں سکتے. تو آپ کیا کریں، ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں جو برا والا ہے، اسی کو صرف ہائی لائٹ کریں. لاکھوں لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ایک کے ساتھ برا تھا، بولتے وہ جو سورج گرہن کے، وہ سورج گرہن نہیں بھی ہوتا تو وہی ہوتا.
जब आप सोच लेते हैं ना, अगर आप सोच ले रहे नहीं फैज भाई जो बोले वो हो रहा, सैयद साहब जो बोले वो हो जाता, तो देखो आप यहाँ से निकलेंगे आयत से, एक काम अच्छा होगा आज आपके साथ, एक बुरा होगा, बोलती एक अच्छा और एक बुरा, आप वही सोचते सोचते ही गिर गए आप थोड़ी होते, हो गया एक बुरा हो गया, जो बोले थे एक बुरा, अब इसका 10 भी बुरा होना आप याद नहीं करते, नहीं एक बुरा हो गया उन्होंने बोले थे, यहीं गिर गया। अब एक अच्छा होगा बोला था ना मैंने, अच्छा क्या होगा बोले थे यार, समझ में नहीं आ रहा, किसी ने गलती से रिचार्ज कर दिया अच्छा हो गया, ये कौन सा अच्छा हो, दूसरे का पैसा आपके अकाउंट में। अब इसके 100 चीजें अच्छी होंगी, आप नहीं माइंड करेंगे, क्यों, मैंने बोला ना एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा, तो आपने सोच लिया, फिर आप खुद रिलेट कर एक अच्छा क्या और एक बुरा क्या, समझिए आप, ये सिर्फ आपके जहन से खेल रहे हैं, अच्छा और बुरा सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। तो जहन से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता, याद रखिए। ये थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपके सामने रख दी, इसके बाद शादी वगैरह एक दिन फेल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी ने एक और सवाल किया, एक्लिप्स के दिन या रात में सेक्स करने से क्या बच्चा नाफरमान पैदा होता है? तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, आप बीवी से हम बिस्तरी करें और दुआ ना पढ़े जो शैतान से हिफाजत की हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब मियां बीवी मिले और एक दुआ पढ़ लेते तो शैतान से उनका बच्चा महफूज होता है। लेकिन अगर वो दुआ ना पढ़े और अल्लाह ने उस तकदीर में लिखा था कि उस नुस्खे से बच्चा पैदा होगा और दुआ नहीं पड़ी गई थी, तो शैतान का एक हिस्सा उसके अंदर शामिल होता है और वो आपके बच्चे को तंग करता है। तो लिहाजा एक्लिप्स से बच्चे की पैदाइश का, आपकी हम बिस्तरी का, लोगों के मिलने का, रिश्ते जमाने का, शादी करने का कोई ताल्लुक नहीं, विदाई करने का, दुकान खोलने का कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल ये सब तवाहुम है, तवहाम है, फालतू की बातें, और वो लोग इतना रिपीट करते कि आदमी डर जाता है। जिन्हें सवाल क्या, सूरज या चांद ग्रहण के वक्त अगर खाना पकाया तो क्या उसमें बीमारी उतरती है और वो खाना फेंक देना चाहिए? देखिए सूरज ग्रहण के वक्त खाने पर असर पड़ता है बोलकर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी किसी जमाने में, एक बहुत स्टैब्लिश टीवी चैनल ने डाला था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि चूंकि सूरज के सामने चांद आ जाता है, जिसके नतीजे में जो सूरज शुआएं छोड़ता है, जिससे बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट होता है, तो उन्होंने एक ऐसा साइंटिफिक थी वो भी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि चूंकि बैक्टीरियल लेवल हाई हो जाता है सूरज चूंकि एकदम बीच से चला जाता है, लेकिन नासा ने उस डॉक्यूमेंट्री को सिरे से इनकार कर दिया, कहा अगर इस बात को मान लिया जाए तो जब बादल आ जाते तब भी ये प्रॉब्लम होना चाहिए। तो नासा ने उसका इनकार किया। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत एस्टैब्लिश टीवी चैनल ने डाली थी, नासा ने फौरन उसके अगेंस्ट एक वीक में एक नई डॉक्यूमेंट्री डाली, कहा कि अगर ऐसी बात सही है खाली छुपने से, तो फिर तब तो सूरज जब छुप जाता है बादलों के पीछे तब भी होना चाहिए, कि तो अचानक छुप गया ना सूरज, और सूरज कहीं के दिन छुप जाता है कभी, और कुछ कुछ इलाकों में तो 6 महीने छुपा रहता है, तो वहां क्यों नहीं बैक्टीरियल लेवल बढ़ जाता? तो उन्होंने कहा इसका कोई बेस नहीं है, तो लिहाजा कोई साइंटिफिक बेस बैक्टीरियल लेवल के बढ़ने का नहीं है, तो लिहाजा आप जो बीमारी करें मैं साइंटिफिक देने का नहीं। रहा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा अकीदा है बीमारी के ताल्लुक से वो ये है जो हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशकीक को बांध के रखो, पीने की जो थैली होती थी पानी की बांध के रखो, चीजों को ढाक कर रखो, इसलिए कि रात में बीमारियां नाजिल होती हैं, रात में नाजुल होती है। लिहाजा अगर किसी के पास भगोने पे ढाकने के लिए पतीला ना हो तो कम से कम एक लकड़ी आड़ी से ही ढाक दे, मतलब पूरा ना भी ढके। आप कहेंगे बैक्टीरिया को तो क्या पतीला और क्या लकड़ी और क्या बर्तन हो, तो कहीं से भी घुस सकते नहीं, ये गायब का अनसीन वर्ल्ड, क्या नहीं जानता अल्लाह कैसे। तो बीमारियां नाजिल होती है और बर्तन खुला हो तो उसमें चली जाती है, लिहाजा आपने कहा ढाक कर रखो, बांध कर रखो पानी को। और अगर कोई चीज ऐसी ना हो, सहाबा के पास नहीं थी, बहुत गरीब थे सहाबा, ये अल्लाह के पतीला नहीं, कैसा ढाके, भगोना में ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन नहीं भी है तो कुछ ना कुछ आड़ा ढाको, चाहे कि लकड़ी लेके उतरती है, जिसपे कोई चीज ढकी वहां से हट जाती है, कौन? अल्लाह ताला। तो वो सेंस में तो बीमारियां नाजिल होती ठीक है, लेकिन एक्लिप्स के टाइम पे होती है, अल्लाह आलम, इसकी कोई दलील नहीं, बेबुनियाद है कि नहीं वो सूरज डूब जाता ना, सूरज की ताकत ये है, चांद की ताकत ये है, सूरज सामने आ गया, चांद पे हावी हो गया और फला हो गया, चांद आ गया सूरज पे, ये होता दोनों में, ये इसकी कोई बेस नहीं। तो कोई खाना खराब नहीं होता और खाना फेंकने की जरूरत नहीं। अगर खाना बना है अच्छा कुछ है तो फोन कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे और खाना खा लेंगे, वेस्ट नहीं कर रहे आप, ठीक है, कोई इसकी दलील नहीं आता। किसी ने एक सवाल किया, चांद या सूरज ग्रहण को आंखों से देखने से क्या जिन हावी हो जाता है? किसी ने सवाल किया, क्या सूरज और चांद ग्रहण को देखने से जिन हावी होता है? सूरज और चांद ग्रहण के वक्त जादू का कोई खास ताकत में बढ़ जाना साबित नहीं। हाँ, तवहुम, क्योंकि जिन और शयातीन लोगों के अकायद को खराब करते हैं और उस वक्त उन पर अटैक करते हैं, तो शयातीन खूब तवहुम फैलाए लोगों में कि सूरज ग्रहण से ही होता है, चांद ग्रहण से ही होता है, चांद छुपने से ही होता है, चांद दिखने से ही होता है, अखरब से ही होता है, कमर से होता है, और उस टाइम पे वो अटैकिंग मोड में होते हैं ताकि लोगों के उन अकायद को मजबूत कर दें। तो उस टाइप में तो बहरहाल कुछ हो सकता है, बट इसकी कोई शरई बेस नहीं है कि जिन और शयातीन उस वक्त हावी होते हैं, किसी इसमें सवार होते हैं, ऐसी कोई दलील नहीं। किसी ने सवाल किया, एक्लिप्स के दौरान क्या कोई खास आयतें पढ़ना चाहिए?
एक्लिप्स के दौरान कोई खास वजीफा नहीं साबित है, आप जो भी अल्लाह का जिक्र करना चाहे तकबीरत वगैरह हजरत कर सकते हैं। किसी ने सवाल किया, क्या ग्रहण के वक्त ग्रहण के वजूद से बच्चे की पैदाइश पर कोई असर होता है, और एक्लिप्स के वक्त अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो मनहूस हो जाएगा? दो सवालों ने किया, क्या एक्लिप्स के वक्त मतलब ग्रहण के वक्त बच्चे की पैदाइश को कैसा होता है? एक्लिप्स से बच्चे की पैदाइश का कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, याद रखें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर एक्लिप्स के टाइम पर, ग्रहण के टाइम पर अगर हामिल औरत काम करे तो बच्चे पर असर होता है। ये अकीदा रखते हैं हामिल औरत अगर चूल्हा जलाए तो नहूसत आ सकते हैं। ये अकीदा रखते हैं हामिल औरत को तेज सी छुरी वगैरह चलाए तो बच्चे के होठ, कान, नाक वगैरह पे कट के निशान या कट खिंचा तो बीमारी याद रहे, या होता है नाक पे यहाँ होता है, कभी कान पे होता है कटावा, या उंगलियां एक्स्ट्रा होती है, वो समझते हैं ऐसा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, साइंटिफिक भी कोई बेसिस नहीं है कि रेडिएशन की वजह से क्या बच्चे पे ऐसा असर होता है। साइंटिफिकली भी नासा ने पूरी रिपोर्ट दी कि सन से निकलने वाले जो रेडिएशन थोड़े बढ़ जाते हैं एक्लिप्स के टाइम पर, बट वो इतने भी नहीं बढ़ते हैं कि ह्यूमन के लिए इतने हार्मफुल हो कि बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा हो, उस लेवल के नहीं हो, समझ रहे आप। तो लिहाजा सेफ ये है कि घरों में रहा जाए, सेफ ये है कि कहीं अंदर रहा जाए, बट इतना हार्मफुल भी नहीं है कि ऐसा हो। तो साइंटिफिक भी कोई बेसिस नहीं है, इस्लामिक कोई बेसिस नहीं है इसका, कोई नाक आँख कान पे किसी चीज पे, खास तौर से घर के अंदर है, ऑर्डर ही देखो सेफ है, घर के अंदर है औरत। फिर बोले वो छुरी चलाई तो ये होता, चूल्हा जलाए तो नहुसत आती, बच्चे का कान कट जाता, बेबुनियाद फालतू से और घटिया फालतू, और उससे भी घटिया कोई अकीदा है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे सवाल क्या, एक्लिप्स के वक्त अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या मनहूस हो जाएगा? इसकी भी कोई दलील नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ लोग बच्चों को मुख्तलिफ चीजों से कहते हैं और नाम देते। मुहर्रम में पैदा हुआ रोते रहते हैं, ग्रहण के टाइम पे पैदा हो गया देखो कितना काला है, उनके अपने वो है, जबान देखो इसकी थोड़ी काली ना, इसकी जबान काली, जो बोलता हो जाता तो अच्छा बोल भैया, तेरे बोलने से खराब हो। अगर वाकई में किसी की काली जबान से जो वो बोल रहा सही हो जाता तो ऐसे लोगों के पास बैठकर खूब खिलाओ और उनसे पूरे काम निकलवा लो। पॉसिबल है तो भाई खाओ, इलेक्शन के टाइम में एमएलए बन जाना, बोल एमएलए बन जाना, एमएलए बन जाना, कहीं कुछ तो पैसा लुटाने का, इसकी काली जबान से एमएलए बन जाता हूँ, बन सकते क्या? अरे कारपोरेटर नहीं बनते तुम उसकी जबान से काली, लेकिन बाकी सारे नहीं उसकी काली जबान सही हो जाती जो बोलते, वाह वाह, तो एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, कारपोरेटर से बनाओ, अपने ऐसी जीत के आ जाओ इलेक्शन के अंदर, पैसा लगाने की जरूरत क्या है? और ये शायद बड़े बड़े मिनिस्टर ऐसे लोगों को रखते हैं काली जबान वाले, तुम जीत जाएंगे, तुम जीत जाएंगे, तुम जीत जाएंगे, और वैसे जीत जा रहे। अब एक खातून थी, वो दूसरी खातून को कहने लगे, चूल्हा जगह गए ना तो वो पूरी मन्नतें मुरादें पूरी हो गई। दूसरी औरत ने कहा देखो अल्लाह ही वो जो मन्नतें मुरादें, ये फोर्स करने लगे। अब वो दूसरी औरत को थोड़ा गुस्सा आ गया, समझ नहीं रही दूसरी, तो कहा देखो तुम्हारा कलर कितना कम है, और बोले हम बहुत काले हैं, उसका भी नहीं होना तो हाँ, तुम जाके ये मन्नत करके तुम गोरे हो जा रहा, अगर तुम गोरे हो गए तो फिर मैं मान लूंगी। होते गोरे कैसी बातें करें, जब आप बोले कोई गोरा नहीं हो सकता किसी से मांगने से, तो आप बोले कोई औलाद दे सकते, कोई तकदीर का फैसला। हाँ तो सोचो, तो ये काली जबान, सूरज ग्रहण के टाइम पे पैदा हुआ, दुकान ग्रहण के टाइम पे खोली, अब क्या है तुम्हारा तो वैसी वाटोरा लग गया, मतलब बुराई पीछे लग गई तुम्हारे, पनौती आ गई तुम्हारे साथ, अब थोड़ी तुम कामयाब हो। सब बेबुनियाद है, इस्लामी करी कोई बेस नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जो लोगों को देता है, बच्चे कभी भी पैदा हो उससे कोई फर्क नहीं। किसी ने सवाल किया हमारी सास हमें एक्लिप्स के वक्त जगह से उठने भी नहीं देती और सिर्फ सोने के लिए कहती है, जिसकी वजह से फर्ज नमाज भी मिस हो जाती है, क्या ऐसा करना सही होगा? अब देखो आधा पार्ट तो बहू के फायदे का था, जैसा बोला ग्रहण अगर लगा ही रहे तो काम कभी करना ही ना पड़े, तो काम नहीं करने देते, लेकिन इस लेवल तक देखिए वो लिख रहे हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ने देते। सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाज पढ़ी ग्रहण के वक्त, तो सुन्नत मुअक्कदा है, वो कंफ्यूज होते हैं नफिल नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, देखो बोले दो बातें गलत कर, ऐसा नहीं है। नमाजों की सिर्फ दो ही किस्म है, कोई तीसरे नहीं, पहली नमाज फर्ज और दूसरी नमाज नफिल। नफिल में वो नमाज जो अल्लाह के रसूल हमेशा पढ़ते रहे, सुन्नत मुअक्कदा। नफिल में वो नमाज जो अल्लाह के रसूल कभी पढ़े कभी छोड़े, सुन्नत। और नफिल इसके अलावा जितनी सब नफिल, इसलिए कोई बाब आपको नहीं मिलेगा फर्ज नमाज का बयान, मुअक्कदा नमाज का बयान, सुन्नत नमाज का बयान, नफिल नमाज का बयान नहीं, फर्ज नमाज का बयान, नफिल नमाज का बयान। नफिल के अंदर तहज्जुद, ये कुतो फला, अब तहज्जुद मुअक्कदा, कुतो मुअक्कदा, लेकिन है नफिल, ठीक है। तो ये नमाज आपने पढ़ी, तो यहाँ तो एक्स्ट्रा नमाज की बात हो रही है और आप फर्जी नहीं पढ़ने दे रहे बहू को। ये सब तवाहुम, बदअकीदगी, नहुसत और सारी ये खुराफात का नतीजा ऐसा नहीं है। बहू नमाज भी पढ़ सकती है, फर्ज तो पढ़ना ही है, बल्कि अगर नफिल पढ़ना चाहे कुसूफ की नमाज या कुसूफ की गरज वो भी पढ़े, और बच्चे पे इंशाल्लाह कोई असर इसका नहीं होता। इसलिए सवाल की जवाब में तफसीलात रख दिया। किसी ने एक सवाल किया, लोग कहते हैं कि हामिला प्रेग्नेंट औरत ने
किसी तेज धार वाली चीज को हाथ लगाई तो बच्चे का कान कटा या होठ लिप्स कटा पैदा होता है, इसकी क्या हकीकत है और इसके करने वालों को कैसे समझाएं? पहली चीज याद रखिए, नासा की वेबसाइट पे जाइए, नासा से भी सेम क्वेश्चन हुआ, क्या एक्लिप्स की वजह से, वो छुरी वगैरह से नहीं, एक्लिप्स की वजह से क्या बच्चे के होठ कान वगैरह कट सकते हैं? नासा ने कहा नो साइंटिफिक बेसिस, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, और बगैर एक्लिप्स के भी तो बच्चे ऐसे पैदा होता है, तो तब क्या बोलेंगे? नहीं, अफ्रीका की एक्लिप्स का असर इंडिया में आ गया, हाँ हो रही थी ना जब, नहीं, तो बगैर एक्लिप्स के बच्चे होठ कटे और कान कटे पैदा होते हैं, नो साइंटिफिक बेसिस चाहिए, ठीक है। सेकंड, नो रिलीजियस बेसिस, इस्लामी के लिए कोई बेस नहीं है इसमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में एक्लिप्स हुआ, आपने खुतबा दिया, खुतबे में कहीं नहीं फरमाया कि हामिल औरतों एहतियात करो, प्रेग्नेंट औरतों मेरी बात को गौर से सुनो, सासों जिनके घर में बच्चे होने वाले अपने बहूओं को जाके बताओ, कभी नहीं कहा। इसका मतलब इसका कोई बेस नहीं, तो रिलीजन वाइज भी कोई बेस नहीं कि आंख नाक कान या किसी चीज का करूंगा, और साइंटिफिक भी इसका कोई बेस नहीं है। मैंने काफी किसी ने भी इसके ताल्लुक से कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। किसी ने एक सवाल किया, क्या ग्रहण के वक्त औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए? तो देखिए, ग्रहण के वक्त, खासतौर से सूरज ग्रहण के वक्त बेटर है कि घर में रहे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखिए बाहर से तो कहाँ गए, फिर मस्जिद में आ गए, अंदर आ गए, मस्जिद को दीवार थी और ऊपर घास की छत की, याद रही, खजूरों के पत्ते की। तो इससे कुछ लोग लिखते हैं कि अंदर आ जाना बेटर है कोई चीज के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सूरज ग्रहण में शुआओं का कोई असर हो सकता है, आंखों पे तो बहरहाल साइंटिफिकली बताया जा रहा होता है, तो इट्स बेटर अंदर आ जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे वगैरह हो, क्योंकि बच्चे ना चाहते हो देखते रहेंगे, आप रोकेंगे भी देखेंगे, तो बेटर है अंदर आ जाना। बट आप ये कहें कि ना है तो क्या वाकई में शरीयत में ऐसी कोई वो चीज नहीं, लेकिन हदीस में जो मिलता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी आ गए और लोग मस्जिद में जमा हो गए और नमाज पढ़ी गई, तो बहरहाल बेटर है, आप अंदर आ सकते हैं, आना चाहते हैं इंशाल्लाह। किसी ने आगे, प्रेग्नेंट औरत क्या छुरी और कैंची का इस्तेमाल नहीं कर सकती ग्रहण के वक्त? और कुछ लोग कहते हैं कि चूल्हा भी नहीं जलाना, इसकी क्या हकीकत है? आप कैंची इस्तेमाल कीजिए, छुरी इस्तेमाल कीजिए, चूल्हा जलाइए, लाइट जलाइए, ओवन जलाइए, क्या करेंगे, गाड़ी का इंजन जलाइए, गाड़ी की सवारी होगी सवार कीजिए, कोई ममानियत नहीं है बहरहाल। तो प्रेग्नेंट औरत को छुरी या कैंची, बहरहाल इसकी कोई दलील नहीं है कि इससे कोई इफेक्ट बच्चे को होता है। और खासतौर से तो तवाहुम है कि कैंची से चीज कटती ना, आप मालूम कैंची के ताल्लुक से बहुत सारी बदअकीदगियां पाई जाती है हमारे पास। कैंची चला तो क्या होता, बोले क्या होता, पैसे खराब होते और झगड़े होते और मियां बीवी में तलाक हो जाती, और क्या होती, जब छोटे हम तो बोलते थे कैंची नहीं चलाना, ऐसा हो जाता। हाँ, कैंची नहीं चलाना चाहिए बच्चों ने, इसलिए कि बच्चों को कैंची लग सकती है, कैंची खाली चलाने में किसी को हर्ट हो सकता है, कोई चीज गलती से कट सकती है, दैट्स ओके, ये तो बात समझ जाए। लेकिन बोले उससे झगड़ा होता, रिश्ते खराब हो जाते, जब हम छोटे थे तो अब हमको किसी से, समझो किसी ने आके टप्पू टोला दे दिया, तो अब दिल में बढ़ जाती है जो बात, इससे बदला लेना है, तो क्या करता है, जब भी आ रहा जा रहा